كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي والحجة والقرآن والكتاب والقرآن سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الحسن والحسين وقول الله تعالى في شأنهما في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. موسمین یہ سورہ الحد کی پہلی آیات میں سے یہ دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں. ان آیات میں اللہ نے پورے دین کو سمیٹ کر بیان کر دیا اور انہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس میں عقیدہ بھی بیان کر دیا اور عبادت کو بھی بیان کر دیا. کمال یہ ہے کہ اللہ نے ترتیب یوں بیان کی کہ اپنی توحید سے ابتدا کی اور پھر شان رسالت کو بیان کیا اور پھر عبادت کو بیان کیا. یعنی پہلے توحید پر ایمان ہونا چاہیے، پھر رسالت کی شان بیان ہونی چاہیے. جب تک یہ بیان نہیں کرو گے اور تسبحوہ بکرۃ وأصیلا تو تمہاری تسبیح کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اللہ نے رسالت کو بیان کیا کہ میں نے رسول کیوں بھیجا. اللہ اس ذات کا نام ہے جو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کے وجود کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے وجود کو جو علماء نے بیان کیا اس کا معنی یہ ہے اللہ کا علم ہے ہر شے پر.
اور البتہ اس کے وجود اتنا عظیم ہے تو ہمارے اسلام کی حقیقت بھی معرفت توحید ہے کہ اصل دین ہے یہ معرفت اللہ. جس نے اللہ کی پہچان کر لی اس نے دین کو سمجھ لیا، اور جس نے اللہ کی پہچان نہیں کی اس نے خدا کو نہیں سمجھا. اور فرمایا میری معرفت باری اللہ تیری معرفت کیسے حاصل کرے؟ ہماری حواس خمسہ میں تیری ذات آ نہیں سکتی، آنکھ تیرا ادراک نہیں کر سکتا، ہم کیسے تیرا ادراک تیری معرفت کو کیسے حاصل کریں؟ تو یہ منطق کا کلیہ کہتا ہے کہ جب غیب جان آپ پہنچنا چاہیں تو معلومات سے غیب تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی پہلے آپ معلومات کی طرف جائیں تو پھر مثلا مثال کے طور پر کسی کو ایوان حسین کا علم نہیں ہے کہ کہاں ہے امام بارگاہ، تو راستے میں تیر کے نشان لگا دیے جائیں یا کسی سے پوچھتے جائیں ان تیر کے نشانوں سے آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے یا کسی کے بتانے سے پہنچ جائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا مجھ تک تم نہیں پہنچ سکتے، میری رسائی تمہارے ادراک اور وہم میں نہیں آ سکتی، اس لیے تو میں نے چند ہستیوں کو بھیجا ہے، دیکھتے ان کو جاؤ، مانتے مجھے جاؤ. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے رسول ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ. یعنی رسول کے ان معجزات و کمالات کو دیکھتے جاؤ کہ یہ شاہد بھی ہے، یہ مبشر بھی ہے، یہ نذیر بھی ہے. مبشر یہ ہے کہ تمہیں بشارت دیتا ہے اور نذیر یہ ہے کہ تمہیں ڈراتا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا کہ جب ہم مومن کو موت دیتے ہیں تو اسے موت سے پہلے ہم اسے جنت کی خوشخبری دے دیتے ہیں. اس لیے ہم اسے مرنے سے پہلے ہم اسے جنت کی خوشخبری دے دیتے ہیں. تو معلوم ہوا کون ہے خوشخبری دینے والا؟ یا تو رسول کو بشیر اور نذیر نہ مانو، اگر مانتے ہو تو جب روح نکلتی ہے روح نکلنے سے بھی پہلے محمد مصطفیٰ آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تو نے میرے اسلام کو، میری رسالت کو حقیقی طور پر تسلیم کیا ہے، اب جنت میں اپنا مقام بھی دیکھ لے، جنت کی خوشخبری بھی سن لے. اب ہم بھی یہ اعتراض نہ کیا کرو کہ رسول خدا ہر مرنے والے پر کیسے پہنچ سکتے ہیں. اور یاد رکھو میرے بھائی کو صرف رسول خدا نہیں، ارشاد فرمایا قل اعملوا، 11ویں پارے کی آیت ہے، قل اعملوا سورہ توبہ کی آیت ہے، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. جو تم عمل کرتے ہو تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے. اگر رسالت تک ہوتا تو مسئلہ حل نہ ہوتا. ارشاد فرمایا والمؤمنون، اور مومنون پر الف لام لگا کر بتا دیا خاص ایسے مومن بھی ہیں جو تمہاری حیثیت کو بھی دیکھ رہے ہیں، تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں. وہ کون سی ہستی ہیں جو تمہارے اعمال، اور میرے بزرگوں یاد رکھنا اعمال حرکات و سکنات کا نام نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی نیت میں نہ ہو. اعمال کا نام حرکات و سکنات کا نام نہیں ہے، اور اسی سے باب تقیہ بھی کھلتا ہے، اسی سے باب توریہ بھی کھلتا ہے. میں ادھر نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا تو بتانا چاہتا ہوں کہ اعمال کا تعلق حرکات، نماز پڑھ رہے ہوں نماز نہیں ہوگی، روزہ رکھ رہے ہوں گے روزہ نہیں ہوگا. تمام علماء کرام نے رسول کے اس حدیث کو نوٹ فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ بندے کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے اور نیت دل میں ہوتی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے تمہارے اعمال کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ
وہ ہستیاں جو خاص مومن ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. معلوم ہے صرف تمہاری حرکتوں کو نہیں دیکھ رہے, تمہاری نیتوں کو بھی جانتے ہیں. تمہاری نیتوں کو بھی جانتے ہیں کہ تمہاری نیتوں میں کیا ہے. اس حیثیت کو, تمہاری ہر حرکت کو جانتے ہیں. اس لیے جب تمہاری نیتوں کو جانتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں مرنے والا ہماری کتنی محبت رکھ کر مر رہا ہے. وہ پہنچ جاتے ہیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول خدا جیسی ہستی مدینے میں رہتے ہوئے یہاں کیسے آ سکتے ہیں, ہمارے ہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں. آج کل تو خیر سائنس ترقی کر گئی, اور جب امام زمانہ آئیں گے اس سے بھی زیادہ ترقی ہوگی, علوم کے بعد بھول جائیں گے. آپ کو ایک چھوٹے سے ٹیلی فون پر آپ پوری دنیا کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. یہ ٹیلی فون جو انسان کی ایجاد ہے اس میں تم مشاہدہ کر سکتے ہو, اور جو انسان نے اپنی سہولیت کے لیے بنایا کیا وہ ہستی مشاہدہ نہیں کر سکتی جس کو خدا نے اپنی کائنات میں اپنی معرفت کے لیے بنایا؟ کیا اس نبی میں اتنی ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے فرمایا کہ ہاں اپنے اعتراض کا جواب میں اتنا بھی دے سکتا ہوں کہ دیکھو قرآن مجید کی آیت ہے, حدیث ہوتی تو مانا کوئی اور بنتا. ہم نے کہتا جی ان کی کتاب میں ہے, میری کتاب میں نہیں ہے. لیکن قرآن کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو راتوں رات لے گئی اس مقام سجدہ پر جو بہت ہی دور مقام پر ہے, اس مقام سجدہ پر لے گئی. تو معلوم ہوا اس رسول خدا کو ایک ہی لمحے میں رات کے کچھ حصے میں وہ اپنی معراج پر پوری کائنات کی سیر کرا کر واپس لا سکتا ہے. تو کیا وہ ہماری اس زمین پر رہتے ہوئے مردے کے پاس نہیں آ سکتا؟ اس لیے ہم نے اتنا فیصلہ کیا کہ رسول اس ہستی کا نام ہے جو پہنچ جاتا ہے. اور پھر رسول تک نہیں فرمایا, کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں کہ جو تمہارے اعمال کو دیکھتی ہیں. رسول بھی دیکھ رہا ہے اور مومن بھی دیکھ رہے. اور میرے بزرگوں ان کے مشاہدے میں اگر کوئی فرق ہوتا تو اللہ اپنا ذکر نہ کرتا. اللہ نے اپنا ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ, تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. پھر رسول کا ذکر کیا, پھر وہ خاص مومنین کا ذکر کر کے بتا دیا کہ تمہارے اعمال کو جاننے میں اللہ حقیقی طور پر جیسے اللہ جانتا ہے ویسے رسول جانتا ہے, اور ویسے وہ ہستیاں جانتی ہیں جو صاحب ایمان ہیں. سبحان. اور اس لیے رسول نے ارشاد فرمایا الحسن منی وانا من الحسن, الحسین منی وانا من الحسین. حدیث کے قصہ آپ سماعت کر رہے تھے, فإنہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. یہ نہیں کہا, فرمایا جب سے میں ہوں وہاں سے یہ ہیں, اور جب تک میں رہوں گا وہاں تک یہ رہیں گے. اسی لیے ارشاد فرما دیا کہ اے انسان وہ ہستیاں تمہارے اعمال کو دیکھ رہی ہیں. اس لیے تو علی ابن ابی طالب حارث حمدان نے کہا تھا کہ یا علی میں چاہتا ہوں میں مروں تو آپ کے قدموں میں مروں. مولا نے فرمایا یا حار و حمدان میں یمت جاللی, اے حارث حمدان کیوں ڈرتا ہے کہ میں تیرے قدمے میں مروں, میں موجود ہوں. جہاں بھی تم ہو جاؤ پہنچ جاؤ گے, آپ کی روح بعد میں نکلے گی, میں پہلے پہنچوں گا. اور اس کے لیے ایک دلیل اور دینا چاہتا ہوں.
بھی سورہ بنی اسرائیل کی ہے. اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اے رسول یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. شاید ان کے پوچھنے کا بعض کا مقصد یہ ہو کہ ہم روح سمجھ جائیں گے تو ہم کسی کے روح ڈال بھی دیں گے اور نکال بھی لیں گے. لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں تمہارے علم کا معیار کتنا ہے, تمہارے عقل کی حدود کتنی ہے, تمہاری عقل میں روح سما نہیں سکتی. بس اتنا سمجھو یسألونک عن الروح, جس روح کے بارے میں سوال کر بولے روح ہو من امر ربی, روح اللہ کا امر ہے. تو آپ نہ خیانت کیا کرو, ترجمے میں تبدیلی نہ کیا کرو. ہاں ترجمے میں تبدیل کرتی جاتی ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اللہ نے فرمایا ان کی اطاعت کرو جن کو میں نے صاحب امر بنا کر بھیجا ہے. تو صاحب امر میں لوگوں نے اختلاف کیوں کیا کہ جو تخت پر بیٹھ جائے وہی صاحب امر ہے, جو ڈنڈا سنبھال لے وہی صاحب امر ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے بتا. انہوں نے اولل الامر کو تصور کیا. اللہ نے قرآن میں وضاحت کر دی کہ روح امر ہے, اور اولل الامر وہ ہوتا ہے جو کائنات کی روحوں کو جانتا بھی ہو اور کنٹرول بھی رکھتا ہو. اور ایک حدیث میں بیان کر دوں, کسی نے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا نانا معراج پر گیا تھا 90,000 کلام کر کے. یہ قرآن بھی اس کی 114 سورتیں ہیں, 30 پارے ہیں, 6,666 آیت شمار کرتے ہیں. میں نے تو شمار نہیں کیا, لیکن وہاں 90,000 کلام ہوا. ایک لمحے میں کنڈا چلتا رہا اور ہوا پانی چلتا رہا, بستر گرم رہا. جو ایک ہی لمحے میں پوری کائنات کی وہ اللہ سے کلام کر کے پوری کائنات کا مشاہدہ کر کے محمد مصطفیٰ واپس آ جاتا ہے. تو ایک تو پہلے یہ سمجھیں کہ محمد کی رفتار کتنی ہے, حضور کی پہنچ کتنی ہے, اور دوسرا یہ سمجھ لیں کہ یاد رکھیں ہمیشہ حرکت وہی کرتا ہے جس میں روح ہو. کائنات کی روح محمد مصطفیٰ تھا, روح ہوتی تو کائنات بھی حرکت کرتی. اس لیے میرے بزرگوں فرما دیا کہ ہم صاحب امر ان کو بناتے ہیں جن کا روحوں پر کنٹرول ہے, جو کائنات کی روحوں کو جانتا ہے, جو سمجھتا ہے کہ تو نے کب مرنا ہے. آج ڈاکٹر بھی ترقی کر کے مریض کو بتا دیتے ہیں کہ تو نے اتنے سال زندہ رہنا ہے. تو جب ڈاکٹر تشخیص کر کے بتا سکتا ہے تو جو پوری کائنات کا طبیب بن کر آیا ہے وہ نہیں جانتا اس نے مرنا کب ہے, زندہ کب ہونا ہے. اور میرے بزرگوں ابھی ماہ سیام گزرا, اس ماہ رمضان میں اللہ نے ارشاد فرمایا فیہ لیلۃ القدر وجعلناہ خیرا من الف شہر. ہم نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. اس رات میں پورے فرشتے سال کی پوری کائنات کے حکم میں جو حکمت والے عوامر ہیں ان کو لے کر زمین پر آتے ہیں. تو بتاؤ تو صحیح, جن فرشتہ سردار جبرائیل ہوتا ہے, باقی فرشتے میت میں ہوتے ہیں, زمین پر ان عوامر کا فیصلہ لے کر زمین پر آتے ہیں. بتاؤ تو صحیح کوئی زمین پر جو آئے تو عوامر دے کر کس کو جاتے ہیں؟ اس لیے فرمایا اسی کے پاس آتے ہیں جس کو میں نے اولل الامر بنایا ہے. سبحان اللہ, جو اولل الامر ہے زمین پر ہم نے اسی کے پاس ہی یہ عوامر بھیجنے ہیں. اور میرے بزرگوں یاد رکھنا جبرائیل آتا ہے زمین پر, وہ عوامر لے کر کس کے پاس آتا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو سمجھنا نہیں ہے تو ہم سمجھاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کوئی وہ عوامر جس کے سپرد ہوں وہی اولل الامر ہوتا ہے. اس لیے کائنات میں امام سب جانتے ہیں کہ کوئی کس ایمان پر ہے, کوئی کس پر ہے. علی کے پاس
شام کے حاکم کے پاس ترک آیا، روم سے مسئلہ آیا جس کو وہ جواب نہیں دے سکتا تھا. اس نے کہا اس کا جواب کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا، علی ہی دے سکتا ہے. علی سے جا کر کہنا کہ یا علی میں تیرا رعایا ہوں، انا من اہلک و من موالک، اسالک سؤالا، کہ میں تیرا موالی بھی ہوں اور میں تیرا ماننے والا بھی ہوں. میرے پاس کچھ سوال ہیں، میں ان کا جواب چاہتا ہوں. امام کے پاس جب پہنچا تو امام نے فرمایا بل کذبت لست من اہلی ولا من موالی، نہ ہی تو جھوٹ بول رہا ہے، نہ ہی تو میری رعایا ہے، نہ ہی تو میرا موالی ہے، تیرے دل میں میری محبت ہے ہی نہیں، جھوٹ بول رہا ہے. اس نے کہا یا علی مسائل کا جواب تو بعد میں دینا، پہلے یہ تو بتاؤ مجھے کیسے علم ہوا ہے کہ میں تمہارے ماننے والا نہیں ہوں. امام نے کیا فرمایا اگر ہم تمہارے دلوں کی باتوں کو نہ جانتے ہوں تو بروز معاشر کیسے پہچانیں گے گندی کون ہے جہنمی کون ہے. اس لیے ارشاد فرمایا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پوری کائنات میں کچھ ہستیوں کو بھیجا کہ جو تمہارے لیے بشارت بھی لے کر آئے، نظارت بھی لے کر آئے. فرمایا تذکروا وتصبحوا بکرۃ واصیلا، اور پھر تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، پھر تم اللہ کی تقدیس بیان کرو. پھر ہم نے رسول کو بھیجا، تم رسول کی شان کو بیان کرو، رسول کو اپنے جیسا نہ کہنا. رسالت کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد پھر کہا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ہاں اتنا تو ضرور ہے کہ نماز اعلیٰ ترین عمل ہے ہماری عبادات کا، لیکن اس عبادت کی قبولیت کی منزل تک پہنچے تو کب ہے. لیکن میں اتنا اس پر بات نہیں کرنا چاہتا کہ نماز اعلیٰ ترین ہے اور پھر نمازی محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، علی مرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ علی نماز پڑھنے کے بعد زمین پر سجدہ شکر جب ادا کرتے تھے تو اتنا غلامی ہو جاتا تھا کہ علی آرگاہ عزت میں روتے روتے حضور کے آنسو گرے اور علی کے چہرے پر وہ زمین کی مٹی لگ گئی جو چہرے پر لگی ہوئی تھی. اتنے وقت رسول خدا تشریف لائے اور جب دیکھا علی کا چہرہ مٹی سے پر ہے تو فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑا ہو جا. یاد رکھو میرے بزرگوں، علی کا لقب ہے پوری کائنات میں آدم سے لے کر قیامت تک کسی کا لقب ابو تراب نہیں ہے. اگر ابو تراب ہے تو علی ابن ابی طالب کا لقب ہے. اور یہی وجہ ہے سورہ الانبیاء یتساءلون تیسرے پارے کی آخری آیت ہے یوما، اس دن کے جس دن انسان اپنے اعمال دیکھے گا، ما قدم یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی كنت ترابا، کہ جس دن لوگ اپنے اعمال کو دیکھیں گے، نمازوں کو دیکھیں گے، روزوں کو دیکھیں گے، عبادات کو دیکھیں گے، حسن خلق کو دیکھیں گے، تو پھر اس وقت بندہ حسرت سے کہے گا، ایک خاص کافر کہے گا کاش میں ترابی ہوتا. کسی نے پوچھا یا علی، ہاں اس میں بھی تحریف کی گئی ہے، انہوں نے کچھ اور واقعہ بیان کیا. تو جو اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ احانت علی ابن ابی طالب ہے جو جھوٹا تاریخ میں بیان کیا گیا. میں قرآنی نہ ہو جائے بیان کو نہ سمیٹ دوں، وہ جھوٹا بیان جو ہے اس کی طرح منسوخ کیا گیا. اگر وہ جھوٹا بیان جو احانت علی ہے وہ ہوتا تو علی کیوں فخر کرتے کہ میرے جتنے بھی القابات ہیں تمام القابات میں سب سے پیارا لقب علی ابن ابی طالب کا ابو تراب ہے. کیا سبحان ابو. اور یاد رکھیں اللہ نے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم نے مٹی میں ہی پلٹ کر جانا ہے اور پھر ہم نے تمہیں مٹی ہی سے نکالنا ہے. انسان 4 عنصروں سے بنا ہوا ہے. اللہ نے مٹی کو کیوں اس انتخاب کیا؟ یہ آگ ہوا مٹی، پانی کو استعمال کرنے میں صرف مٹی کو کیوں اللہ نے انتخاب کیا؟ صرف اسی لیے
علی کی معرفت رکھ نہ رکھ، لیکن تجھے میں نے خلق کیا ہے تو مٹی سے بھیجنا ہے تو مٹی میں اٹھانا ہے تو مٹی سے. اگر تو ابو تراب سے دشمنی رکھے گا تو تیری خلقت بھی غلط ہے، تیری نجات بھی غلط ہے. اس لیے ارشاد فرما دیا کہ انسان تم اپنی حقیقت کو ذرا پہچان کہ اعلیٰ سب سے عبادت انسان نے عبادت سے مقدم اللہ نے معرفت رکھی ہے کہ تم معرفت اختیار کرو رسالت کی، تم معرفت اختیار کرو ان ہستیوں کی کہ جن کے بارے میں رسول خدا نے کبھی یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ فلاں کلمہ پڑھنے والا مجھ سے ہے یا میں اس سے ہوں. کیوں ایسا کہتے تھے؟ تو وہ تو مشرک تھے، پھر انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے. رسول اسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں جو رسول کے ساتھ ساتھ اول خلقت میں رہے اور آخر خلقت تک ساتھ رہے. جب اللہ نے سجدہ آدم کرایا تھا تو اس میں روح پھونکی تھی، تو اس روح میں علی بھی ساتھ تھا، حسین بھی ساتھ تھا. اس لیے میرے بزرگوں یقیناً اللہ کی ذات نے تیری عبادت کی قبولیت کا منظر رکھا ہے. تو پھر البتہ اتنا تو ضرور ہے کہ ہمیں کہنے کا یہ حق حاصل ہے کہ رسالت کو آپ نے شمار کرنا ہوگا اپنی عبادت میں. اور اس کا معنی ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہر بندہ سورہ حمد کو اپنی عبادات میں پڑھتا ہے، نماز اس کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے. تو اس میں کہتے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور خود ہی سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو معلوم ہوا اللہ کی عبادت کو جب شمار کیا جائے تو بنی الاسلام والا خمس 5 رکن بیان کیے جاتے ہیں. بعض نے کلمہ بیان کیا اور کلمہ بھی اور ولایت بھی مترادف لفظ ہے، یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. بعض کا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، یہ 4 عنصر اسی اسلام کی بنیاد پر ہیں. مجھے کوئی عالم دین، کوئی مفتی اعظم مجھے یہ تو بتا دے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اس نے صرف اللہ اللہ کر کے اپنی نماز کو تو بچا کر دکھا. نہیں، کوئی نہیں بچا کر دکھا سکتا. اس لیے کہ امام شافعی نے کہہ دیا کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اہل بیت محمد نماز اللہ کی عبادت ہے، لیکن تمہاری فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. لوگ تمہارے فضائل کے منکر ہو جائیں، لوگ تم سے جدا ہو جائیں، تمہاری فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ نماز پڑھیں جو تمام عبادتوں کا سر چشمہ ہے. نماز قبول ہوگی تو باقی اعمال قبول ہوں گے. تمہاری فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ جو تمہاری ذات پر نماز میں صلوات نہیں پڑے گا، نماز منہ پر مار دی جائے گی. معلوم ہوا عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، ذکر محمد و آل محمد کا ہو رہا ہے. سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ ہے آل محمد. عبادت میں بھی تو تم کیوں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مراد صرف اللہ ہی کی عبادت ہے. علامہ جوہری کا ایک جملہ مجھے آ گیا تو میں بیان کرتا جاؤں کہ دیکھو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی سے مدد مانگو تو گھر اللہ کا بنانا ہوتا ہے، مدد مردوں سے لی جاتی ہے. یہ کیا حقیقت یہ ہے کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، کہ جن کا امداد اللہ کی امداد ہے. اس لیے ماننا پڑے گا کہ اللہ کے ذکر میں محمد مصطفیٰ بھی شامل ہے اور وہ ہستیاں بھی شامل ہیں جن کو رسول کہتے ہیں یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. یہ میری ہی
کیوں کہہ دیا؟ اس لیے کہ رسول کے خدا کے بعد امامت کو اور خصوصاً امامت ہی کو سرچشمہ بنایا گیا کہ جس کے ذریعے سے اسلام کی پہچان ہونی تھی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ حضور کے بعد اس دین اسلام کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس تقسیم پر رسول خدا کو حکم ہوا کہ اے رسول یہ کہہ دو کہ اگر تم عبادت چاہتے ہو تو اس عبادت کا نام ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، لیکن صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے؟ ان ہستیوں کا نام ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہے۔ انعام والی ہستیاں اس عبادت میں شامل ہیں، اور اسی لیے ارشاد فرما دیا کہ اے علی، رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا اے علی تیرا ذکر کرنا عبادت ہے، اگر کوئی ذکر سے روک دے تو فرمایا تیری محبت بھی عبادت ہے۔ بس میرے بزرگوں یہی وجہ ہے، میں بیان کو سمیٹ لوں، میں اپنے ٹائم سے تجاوز نہ کر جاؤں۔ اتنا تو ضرور ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ جیسی ہستی نے دنیا کی ہدایت کے لیے ارشاد فرمایا تو یہی فرمایا کہ انی طالب فیکم ثقلین مما اللہ ہے، دو چیزیں تمہاری ہدایت کے لیے ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری اہل بیت۔ اہل بیت ہی ہیں وہ کہ جنہوں نے دین اسلام کو بچانا ہے، اہل بیت ہی ہیں وہ جنہوں نے دین اسلام کی حقیقت کو باقی رکھنا ہے۔ اور میں کیا کہوں، اتنا تو کہہ دیا کہ میری صاحب نے بھی وہ دین اسلام جو انبیاء لے کر آئے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین اسلام کی حقیقت تصویر سمجھنا چاہتے ہو تو دین اصل حسین، حسینیت دین کا نام ہے، حسینیت بنا ہوئی دین کا نام ہے، حسینیت لا الہ کی ترجمانی کا نام ہے۔ اور میرے بزرگوں اس لیے یہ تو ارشاد فرما دیا کہ اگر حسین ابن علی کے اس سجدے کو بھی انسان سمجھ لے اور بیان کر دے تو شاید انسان اس حقیقت تک پہنچ جائے کہ جو اللہ کے ہاں علامہ اقبال نے اتنا تو کہہ دیا تھا، اگر سجدہ حسین کی تفصیل ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو۔ اس اسلام کو بچانے کے لیے حسین ابن علی جیسی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ معجزہ حسین ہے، یہ معجزہ اہل بیت ہے کہ جسے مسلمانوں نے کربلا میں شہید کر دیا، اور تعداد میں عرب عجب نے سب نے مل کر جسے شہید کر دیا تھا، اس کے تو دشمن اب زیادہ ہونے چاہیے تھے، لیکن کمال یہ ہے کہ آج لوگ یزیدیت کو لعنت سمجھتے ہیں، حسین کو عبادت سمجھتے ہیں۔ بس میرے بزرگوں اس لیے رسول خدا جیسی ہستی نے تعارف رسول خدا کرایا، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ کربلا میں حجت، اتمام حجت کے لیے یہ کہہ دیا تھا عمر بن سعد سے کہ عمر بن سعد تیرے علم میں نہیں ہے میں مہر نبوت کا سوار، کہتا ہے مجھے علم ہے، تیرے علم میں نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ نے مجھے زبان چسائی ہے، تیرے علم میں نہیں ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کا گوشت گوشت، اس نے کہا میں سب کچھ جانتا ہوں، اور پھر فرمایا تیرے علم میں ہونا چاہیے کہ میں جنت کا مالک ہوں، کہتا ہے میں تیرے ساتھ مل جاتا اگر یہ میرے گھر کوفے میں نہ ہوتا۔ امام نے کیا فرمایا، کوفے والا گھر ابن زیاد نے گرا دیا تو مدینے میں اس سے بہتر بنا دوں گا، کہا میرے بچوں کو قتل کر دے گا، امام نے فرمایا ان کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہوں، اس نے کہا یہ ساری چیزیں تو ہیں نا ادھار پر بعد میں ملے گی، وہ تو مجھے نقد ایران کی شاہی دے رہا ہے، شہر رائے کی میرے گورنری دے رہا ہے، اور کوئی ایسا عقل مند آپ نے بندہ دیکھا ہے جو نقد کو چھوڑ کر ادھار کی طرف جائے؟ امام نے ارشاد فرمایا عمر بن سعد مجھ حسین کو پہچان، وہ کہتا ہے میں گورنری کو سنبھالوں گا، میں حسین کہہ رہا ہوں کہ تجھے ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ علم میں حسین کے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ حسین اس ہستی کا نام ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا مٹا بھی سکتا ہے، لکھوا بھی سکتا ہے، کہ جو میں نے فیصلہ کرنا تھا وہ فیصلہ ہو گیا۔ اور تاریخ اسلام کہتی ہے اسے کوئی انعام نہ ملا، اور نہ ہی سے کوئی انعام ملا، اور نہ ہی سے
گورنری کی کوئی ایک دانہ بھی نصیب نہ ہوا، کیونکہ حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے۔ اس لیے میرے بزرگوں، حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے ارشاد فرمایا، حال من ناؤ سے ریان سر ہے تو میں غریب کی مدد کرنے والا ہوں۔ اور یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا اس وقت آیا جب حسین علی اصغر کو اٹھا کر آئے۔ اور میرے بزرگوں، علی اصغر کی اتنی بڑی صدا تھی، اتنی بڑی آواز تھی کہ اس علی اصغر کی آواز پر آج قیامت تک حسین کی یہ آواز لہرا رہی ہے۔ جیسے ابراہیم کی آواز حج کے لیے لہرا رہی ہے، ویسے حسین کی یہ آواز قیامت تک لہرا رہی ہے۔ اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جو علی اصغر کے لیے سبیل کا پانی لے کر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ حاجی نبی بخش صاحب تشریف فرما ہیں، یہ جب قافلے ساتھ ان کے ساتھ ایک اللہ وسایا تھا جو گھاٹے کے ساتھ ان کی دکان تھی، اس نے مجھے کہا، میں نے کہا اہل سنت ہو کر زیارات پر روتا بھی ہے، زیارات کو بڑے خلوص سے نیت سے تو بجا بھی لاتا ہے۔ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم نے علی اصغر کے جھولے کی رات تھی ایوان حسین میں، اور ہم نے اپنے گھر والوں کو روک دیا کہ جھولے کی طرف نہیں جانا، کیونکہ مرد ہوتے ہیں، کافی لوگ ہوتے ہیں، اور اس لیے وہاں آپ نے نہیں جانا کیونکہ ہماری مصروفات پردے دار ہیں۔ کہتا ہے میں رات کو سو گیا تو سوتے ہوئے مجھے خواب میں پتہ چلا کہ جہاں کوثر کا سبیل کر رہا ہے، میں دوڑتا ہوا گیا تو وہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ مجھے کھڑے ہو کر کہتا ہے مجھے شرم نہیں آتی اپنے گھر والوں کو میرے جھولے کے پاس آنے نہیں دیتا، کوثر پینے آ گیا ہے۔ کہتا وہی معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اور میرے بزرگوں، اتنا تو ضرور ہے کہ حسین ابن علی جیسی ہستی نے زندگی میں 2 دفعہ لباس مانگا۔ 2 دفعہ جو تاریخ میں ملتا ہے حسین نے لباس مانگا۔ پہلی دفعہ مدینے میں ماں سے مانگا، ماں نے جنت سے منگوا کر دیا تھا، رنگ کے لیے کوثر کا پانی آیا تھا۔ لیکن دوسری مرتبہ حسین جب خیمہ سے علی اکبر کے لاشے سے گزر کر آئے، عباس کے لاشے سے گزر کر آئے، جب تمام شہید ہو گئے تھے، اس وقت حسین خیموں کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہے، یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینت علیکن منی سلام، میری بہنوں میرا آخری سلام۔ جب حسین آخری سلام کرنے کے لیے آئے اور خیمے کے اندر قدم رکھا تو اس وقت حسین ابن علی نے دیکھا بیویاں ماتم کر رہی ہیں، بیویاں گریہ کر رہی ہیں، کوئی کہتی ہے واہ مدینہ، وہ کہتی ہے واہ غربت۔ حسین رو کر کہتے ہیں میری بہن اب میں بھی آخری سلام کر کے جا رہا ہوں، اب عباس بھی تو ہے، حسین بھی تو ہے، بچوں کو بھی تو نے سنبھالنا ہے، اب شام کے راستے کے لیے میری بہن تیار ہو جاؤ۔ اب امام نے کہا میری بہن میں کچھ نہیں، ایتینی بثوب عتیق، میں حسین کہتا ہوں کہ مجھے کوئی پرانا لباس مانگنا تھا۔ حضرت کتنا اور روتی روتی بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو اس وقت جناب زینب عالیہ نے پوچھا اماں تم کسی شہادت پر بے ہوش نہیں ہوئی؟ میرے بھائی نے پرانا لباس مانگا ہے، تم بے ہوش کیوں ہو گئی ہے؟ اس وقت جناب فضا کہتی ہے تیری ماں زہرا یہ پرانا لباس سیتی بھی تھی اور روتی بھی تھی، اور مجھے کہا تھا فضا جب حسین پرانا لباس مانگنے سمجھ لینا یہ لباس نہیں ہے، حسین کا کفن مانگ رہا، حسین کا یہ کفن ہوگا، یوں سمجھنا پھر بدل کر نہیں آئے گا۔ اگر وہ حسین ابن علی جیسی ہستی نے لباس لیا، زینب نے کہا ہوگا میرا بھائی مجھے غریب نہ سمجھ، حکم دے مدینے سے لباس منگا دو، اور پھر میں بھی زہرا کی بیٹی ہوں جبرائیل سے کہتی ہوں لباس لے آ۔ امام نے فرمایا نہ میری بہن انی مقتول مسلوب الامامت والرضا، او میری بہن قتل کر کے لوگ صبر نہیں کریں گے، روک نہیں جائیں گے، میرے قتل کے بعد میری لاش کو لوٹنے کے لیے کوئی آئے گا میرا امامہ لے جائے گا، کوئی آئے گا میری اماں لے جائے گا۔ وہ میری بہن ہے کہ
کو دیا. امام نے جگہ جگہ سے پارا کرنا شروع کیا. پارا کرنے کے بعد امام نے لباس پہنا, اس کے بعد دوسرا لباس پہنا, پھر امام نے کباب کو پہنا. ابا کو دے کے تن کیا. عرب کا رواج ہے جب کباب پہنتے ہیں تو اس کے بعد وہ کمر بند باندھتے ہیں. ہر لباس امام نے روتے ہوئے پہنا, لیکن جب کمر بند باندھنے لگے منہ سے صاف کا نکلا ان للہ. حسین ابن علی نے لباس کو پہنا, تمام بیویوں کو الوداع کیا. جیسے کسی جوان کا جنازہ بوڑھی ماں کے گھر سے نکلے, رونے کی آواز آنے لگی. حسین جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے کہیں سے اکبر کہیں سے عباس آتا تھا. امام گھوڑے پہ سوار ہونے لگے, دائیں بائیں دیکھا, جب کوئی نظر نہ آیا تو زینب سمجھ گئی میرا بھائی پہلے سوار ہوتا تھا, کوئی نگاہ نہ کرتا, کوئی نیل کو تھامتا. زینب بڑی رکاب کو پکڑا کہا بھائی چلا میں عباس بن کر سوار کرتی ہوں. اجرکم اللہ. حسین ابن علی سوار ہوئے, سب بیویوں کو الوداع کیا. ایک جملہ کا آخری جملہ کہہ کر سوال کا سائر ختم کرنا چاہتا ہوں. حسین ابن علی نے سب کو سلام کیا, چلنے لگے. جب دروازے پر پہنچے تو چلتے ہوئے گھوڑا رک گیا. امام نے فرمایا گھوڑا تھک گیا ہے, پیاسا ہے. گھوڑے نے اشارہ کر کے کہا فرزند رسول تھکا نہیں ہو, حکم دے میں تجھے مدینے پہنچا دوں, حکم دے میں تجھے نجف اشرف کعبے کے پاس لے جاؤں. تو کیوں رک دیا ہے؟ اشارہ کیا سامنے. مولا ذرا میرے سامنے دیکھو. امام نے دیکھا ایک 4 سالہ بچی ہے, چھوٹا سا برقع پہنے ہوئے, گھوڑے کو اشارہ کر رہی ہے یا فاضل صحابی وہ میرے بابے کے گھوڑا ایک دفعہ رک جانا, وہ مجھے بابا سے آخری سلام کرنے دینا. حسین اترے اور کہا میری بیٹی ابھی تو میں نے تجھے خیمہ سے